بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 108 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والقدرۃ مثال للشرط سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والقدرۃ مثال للشرط الذی حسن المعمور به لأجلہ لا للمأمور به، اور قدرت اس شرط کی مثال ہے جس کی وجہ سے معمور بھی حسن ہوا ہے، نہ کہ معمور بھی کی مثال ہے۔ وَإِن قَدَّرْتَ الْمُضَافَ وَقُلْتَ وَمَشْرُوطُ الْقُدْرَةِ كَانَ مِثَالًا لِلْمَأْمُورِ بِهِ الْمَشْرُوطِ بِهَا، وَإِن جَعَلْتَ ضَمِيرَ أَوْ يَكُونَ حَسَنًا رَاجِعًا إِلَى الْغَيْرِ كَمَا كَانَ ضَمِيرُ لَا يَتَأَدَّى أَوْ يَتَأَدَّى رَاجِعًا إِلَيْهِ كَمَا قِيلَ لَمْ يَنْتَشِرِ الْكَلَامُ وَتَكُونُ الْقُدْرَةُ مِثَالًا لِلْغَيْرِ بِلَا تَكَلُّفٍ۔ فرمایا کہ اور اگر تو مضاف کو مقدر مان کر وَمَشْرُوطُ الْقُدْرَةِ کہے تو یہ اس معمور بھی کی مثال ہوگی جو قدرت کے ساتھ مشروط ہے، اور اگر تو او یکون حسنا کی ضمیر غیر کی طرف راجع کرے، جس طرح کہ لا یتعدی یا او یتعدی کی ضمیر غیر کی طرف راجع تھی، جیسا کہ کہا گیا، تو مصنف کا کلام منتشر نہیں ہوگا۔ وَتَكُونُ الْقُدْرَةُ مِثَالًا لِلْغَيْرِ بِلَا تَكَلُّفٍ، اور اس وقت پھر قدرت بلا تکلف غیر کی مثال ہو جائے گی، لیکن یکون الشرط حینئذ بمعنی المشروط، لیکن اس وقت شرط مشروط کے معنی میں ہوگی۔ وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَوْ يَكُونُ الْغَيْرُ كَالْقُدْرَةِ حَسَنَةً لِحُسْنٍ فِي مَشْرُوطِهَا فَانْقَلَبَ الْمَقْصُودُ وَانْعَكَسَ الْمُدَّعَى، اور پھر معنی یہ ہوں گے کہ یا ہوا جو ہے یا ہو، معنی پھر یہ ہوں گے کہ غیر جیسی قدرت حسن ایسے حسن کی وجہ سے ہے جو اس کے مشروط میں ہے، پس مقصود اور مدعا بدل جائے گا اور معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ وبالجملة لا يخلو هذا المقام عن تمحل، تو حاصل یہ کہ یہ جو مقام ہے یہ تکلف سے خالی نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس سبق کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماتن علیہ رحمہ نے معمور بھی حسن لغیرہ کی تیسری قسم او یکون حسنا لحسن فی شرطہ کی مثال قدرت کے ساتھ دی ہے، لیکن یہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ قدرت معمور بھی کی مثال نہیں ہے بلکہ اس شرط کی مثال ہے جس کی وجہ سے معمور بھی حسن ہوا ہے۔ حالانکہ مثال معمور بھی حسن لغیرہ کی ہونی چاہیے تھی، جیسا کہ وضو اور جہاد معمور بھی حسن لغیرہ کی مثالیں ہیں۔ اگر آپ یہ جواب دیں کہ متن میں قدرت سے پہلے لفظ جو یہاں پہ قدرت لفظ سے پہلے مضاف مقدر ہے اور اصل عبارت وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے،
بلکہ تقدیری عبارت یوں ہوگی کہ وہ مشروط القدرتی، یعنی تیسری قسم کی مثال قدرت کا مشروط ہے، اور قدرت کا مشروط وہ معمور بھی ہے جس کے لیے قدرت شرط ہے۔ تو اس صورت میں مثال یقیناً اس معمور بھی کی ہوگی جو اس لیے حسن ہوا ہے کہ اس کی شرط یعنی قدرت میں حسن موجود ہے، اور مثال ممثل لہو کے مطابق ہوگی۔ لیکن اس صورت میں مضاف مقدر ماننے کا تکلف کرنا پڑے گا، اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ متن او یکون حسنا لحسن فی شرط ہی میں یکونوں کی ضمیر معمور بھی کی طرف راجع نہیں ہے بلکہ غیر کی طرف راجع ہے، جیسے کہ لا یتعدی اور یتعدی کی ضمیریں غیر کی طرف راجع ہیں۔ تو اس صورت میں ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مصنف کا جو کلام ہے وہ منتشر نہیں ہوگا، یعنی انتشار ضمائر لازم نہیں آئے گا، بلکہ تمام ضمیروں کا مرجع ظاہر ہے وہ غیر ہی ہوگا، اور انتشار ضمائر سے اتحاد ضمائر یہ ظاہر سی بات ہے، تفہم کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، یہ تفہیم کے لحاظ سے اچھا ہے کہ ضمیریں جتنی بکھری ہوں گی تو پہچان مشکل ہوگی، یہ کس طرف لوٹ رہی ہے، اس کا مرجع کون سا ہے، اور مفہوم اخذ کرنے میں اتنی ہی دشواری ہوگی۔ تو اگر ضمیروں کے انتشار کے بجائے اتحاد سے کام لیا جائے اور ان کا مرجع ایک قرار دیا جائے اور اس صورت میں معنی صحیح بنتے ہوں تو پھر وہ مفہوم زیادہ کلیئر ہوگا اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو لہٰذا اس صورت میں پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ مصنف کا کلام وہ منتشر نہیں ہوگا، یعنی انتشار ضمائر لازم بالکل نہیں آئے گا، بلکہ تمام ضمیریں ایک ہی مرجع کی طرف راجع ہوں گی، اور تمام ضمیروں کا مرجع وہ ایک ہی ہوگا، اور اس مرجع کا نام غیر ہے، یعنی غیر ان ضمیروں کا مرجع ہوگا۔ یہ پہلا فائدہ تھا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قدرت بغیر مضاف مقدر مانے غیر کی مثال ہو جائے گی، اور مثال ممثل لہو کے مطابق بھی ہو جائے گی۔ یہ صرف مثال نہیں ہوگی بلکہ ممثل لہو اور مثال میں مطابقت بھی ہوگی، لیکن اس صورت میں پھر متن کی عبارت فی شرط ہی میں شرط مشروط کے معنی میں ہوگی، اس لیے کہ اگر شرط کو مشروط کے معنی میں نہ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یا وہ غیر حسن ہوا، یعنی یا وہ غیر جو ہے حسن ہوا ایسے حسن کی وجہ سے کہ جو اس کی شرط میں ہے، یعنی غیر تو حسن ہوا لیکن ایسے حسن کی وجہ سے جو حسن اس کی شرط میں ہے، اور شرط بھی معمور بھی کا چونکہ غیر ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ یا وہ غیر حسن ہوا ایسے حسن کی وجہ سے جو حسن غیر میں ہے، اور یہ مطلب انتہائی محمل ہے، لہذا شرط کو مشروط کے معنی میں لیا گیا تاکہ کسی محمل چیز کا ماننا لازم نہ آئے اور بات بالکل واضح ہو جائے۔ اور جب شرط کو مشروط کے معنی میں لے لیا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ یا غیر مثلا قدرت حسن ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو حسن اس کے مشروط میں ہے، اور مشروط معمور بھی ہی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ غیر یعنی قدرت میں حسن آیا ہے اس کے معمور بھی کی وجہ سے۔ اس صورت میں اصل مقصود ہی بدل گیا اور اصل مدعا ہی الٹ گیا، کیونکہ اصل مقصود تو یہ تھا کہ مشروط یعنی معمور بھی حسن ہے، اس لیے اس کی شرط میں حسن ہے، اور اس صورت میں یہ لازم آتا ہے
کہ شرط یعنی غیر مثلا قدرت حسن ہے اس لیے کہ اس کے مشروط یعنی معمور بھی میں حسن ہے۔ بہرحال یہ مقام تکلف سے خالی نہیں ہے، یعنی اگر عبارت اعلی حال ہی باقی رکھی جائے تو مثال ممثل ہو کے مطابق نہیں ہوتی، اور اگر لفظ مشروط مقدر مانے تو عبارت میں مقدر ماننا پڑتا ہے، اور یہ خلاف اولا ہے اور خلاف اصل ہے۔ اور اگر یکونو کی ضمیر کا مرجع غیر کو قرار دے کر شرط کے مشروط کے معنی میں لیا جائے تو یہ بھی خلاف مقصود لازم آتا ہے، اس لیے یہ عبارت جو تکلف ہے اس سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی وضاحت تھی، اس کو آپ اچھے انداز سے سمجھیں اور اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ عبارت میں تکلفات ہیں، اس کا کچھ لب لباب بیان کریں جس میں 2 سے 3 مثالیں ضرور ہونی چاہیے۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مشروط کو مقدر ماننے سے، مضاف کو مقدر ماننے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس کو تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی